وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعرین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی آج ہماری 13ویں نشست اور 13واں لیکچر ہے۔ حسب معمول سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق۔ آج کی تجوید کے سبق میں ہم پڑھیں گے حروف قلقلہ اور ان کا حکم۔ تو آئیے تجوید پڑھتے ہیں۔ جی یہ حروف قلقلہ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قلقلہ کہتے کسے ہیں۔ تو قلقلہ کا معنی آپ لکھیے۔ قلقلہ کا معنی ہے آواز کا لگ کر اور ٹکرا کر واپس آنا۔ یہ قلقلہ کا ناظرین معنی ہے آواز کا لگ کر اپنے مخرج پر اور ٹکرا کر واپس آ جانا، وہاں پہ نہ رکے رہنا۔ یہاں پہ جو انتہائی خوبصورت مثال ہے اس کو سمجھنے کے لیے قلقلہ کا معنی وہ آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ گیند ہے اور گیند جب آپ دیوار پر مارتے ہیں تو وہاں چپک نہیں جاتی، دیوار کے ساتھ ٹھہر نہیں جاتی، بلکہ وہاں پہ لگ کر اور ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ یہی قلقلہ ہے اور یہی قلقلہ کا معنی ہے کہ جو بھی حرف جس پر ہم قلقلہ کریں گے آواز اپنے مخرج پر لگ کر اور ٹکرا کر واپس چلی آئے گی۔ اب ہم لکھتے ہیں کہ حروف قلقلہ ہیں کتنے؟ حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ یہ 5 حروف ہیں جو جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا حروف قلقلہ کا جو ہے وہ مجموعہ لکھ لیتے ہیں ہم، تاکہ ہمیں فوری طور پر یہ 5 کے 5 حروف یاد ہو جائیں اور کبھی نہ بھولیں۔ تو حروف قلقلہ کا مجموعہ جس میں یہ 5 کے 5 حروف آ جاتے ہیں ناظرین وہ یہ ہے: قطب جد۔ 2 الفاظ ہیں قطب جد، قطب جد۔ اس میں قاف، طا، با، جیم، دال 5 کے 5 حروف ناظرین آ گئے ہیں۔ قطب جد 5 حروف، قطب جد۔ اگر آپ ان کو 5 دفعہ بھی کہہ لیں اس مجموعے کو تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ قطب جد، قطب جد۔ یہ قطب جد، یہ 5 وہ حروف ہیں جن پر آواز لگ کر واپس آتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں۔ کب؟ آئیے ان کا حکم پڑھتے ہیں۔ حروف قلقلہ کا حکم، حکم ہو یا قاعدہ ہو بات ایک ہی ہے۔ جی حروف قلقلہ کا حکم یہ ہے جب یہ حروف ساکن ہوں گے یا ساکن آئیں گے جب یہ حروف ساکن آئیں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا، تو ان پر قلقلہ ہوگا، یعنی آواز لگ کر واپس آ جائے گی۔ تو یہ حکم انتہائی اہم ہے قاف، طا، با، جیم، دال میں کہ جب یہ حروف ساکن آئیں گے، جب ان پر زبر زیر پیش ہوگی تب ان پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ ان پر قلقلہ تب ہوگا کہ جب یہ حروف ساکن آئیں گے، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف جب ساکن آئیں گے تو ان پر آواز لگنے کے بعد واپس آ جائے گی۔ آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں کہ قلقلہ ہوتا کیسے ہے۔ یہ دیکھیے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کریں گے، تو ان 5 کو ساکن کر دیتے ہیں، شروع میں حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھتے ہیں ہر کسی کے شروع میں۔ تو ناظرین آپ دیکھیے کہ یہ 5 کے 5 حروف اب ساکن ہو چکے ہیں،
اور ہم نے بھی یہی پڑھا کہ جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو ان پر آواز لگنے کے بعد واپس آتی ہے، لہٰذا آئیے اس کو ایک دفعہ قلقلہ کر کے دیکھتے ہیں ان حروف پر۔ حمزہ زبر قاف اق، اق، آپ نے دیکھا کہ آواز ہماری وہاں رک نہیں گئی۔ مثال کے طور پر اب میں غلط پڑھنے لگا ہوں، اق، اق، تو آپ نے دیکھا کہ آواز واپس نہیں آئی، آواز واپس آنا ضروری ہے۔ اق، اط، اب، اج، اد، تو ناظرین آواز لگے گی، لگنے کے بعد واپس آئے گی، اور کب؟ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں گے۔ تو آج ہم نے حروف قلقلہ پڑھے۔ قلقلہ کا معنی ہے آواز کا لگ کر اور ٹکرا کر جنبش سے، حرکت سے واپس آ جانا۔ یہ 5 ہیں، وہ یہ ہیں قاف تا با جیم دال، ان کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ 2 الفاظ ہیں جن میں یہ سارے کے سارے حروف آ جاتے ہیں، قطب جدن ان کا مجموعہ ہو گیا۔ اور قطب جدن کے بعد اس کا حکم یہ ہے کہ جب یہ حروف ساکن آئیں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ ناظرین یہ ہمارا تجوید کا سبق تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصے کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ الترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جعل لکم الارض، دیکھیے یہ یا آئی ہے، یا کا ماقبل مکسور ہے، یا سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، لہٰذا اس کو کہیں گے یائے مدہ۔ اس کے بعد اس را کو ذرا پر کر کے پڑھیں گے، ارضا، آگے فراشا والسماء۔ اس میں بھی ناظرین آپ دیکھیے کہ یہ جو الف ہے اس کا ماقبل مفتوح ہے، یہ زبر یہاں پہ را کے اوپر ہے تو یہ بھی الف مدہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ادغام ہے، یہ بھی پھر الف مدہ ہے۔ بناء وانزل، یہاں پہ آپ دیکھیے یہ بھی اس پہ مد ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ جو مدات میں یہاں پہ لکھتا ہوں، یہ بھی لکھی ہے مد، یہ میں نے کوئی رٹا نہیں لگایا ہوا کہ اس کو میں رٹے کی وجہ سے لکھ لیتا ہوں اور مجھے پتا ہے یہاں پہ مد آنی ہے، نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط ہیں مدات کے بھی کہ کن حروف کے اوپر مد آنی ہے اور یہ کب آنی ہے، کیا ریزن بنتی ہے اس مد کے آنے کی اور کس حرف پر یہ مدات آتی ہیں۔ یہ انشاءاللہ پورے کا پورا چیپٹر ہوگا، جب ہم پڑھیں گے تو ان مدات کے نام کیا ہیں، یہ کیسے آتی ہیں، ان کو کتنا کھینچا جاتا ہے، ریزنز کیا ہیں ان کے آنے کی، یہ ساری کے ساری چیزیں ہم وہاں پہ پڑھیں گے، اور پھر ہم میں از خود پتہ چل سکے گا کہ کس جگہ پہ مد ہے اور کس جگہ پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ نون ساکن ہے، نون ساکن پہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین پر ہمیشہ اخفا ہوگا، آواز چھپائی جائے گی، اس وجہ سے کہ اب دیکھیے نا نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف نہیں ہے، حروف حلقی جو تھے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف اظہار میں سے کوئی حرف نہیں ہے اس کے بعد، بلکہ حروف اخفا میں سے زا آ گئی ہے، لہٰذا اس پر ہم آواز کو چھپائیں گے اور یوں پڑھیں گے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ۔ اب دیکھیے یہاں بھی یہ نون تنوین آ گئی ہے، اور نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف نہیں ہے، لہٰذا یہ یہاں بھی ناظرین اخفا ہو رہا ہے، آواز چھپائی جائے گی۔ را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر فتحہ یا ضمہ ہو یعنی پیش یا زبر ہو تو اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو اس کو پھر باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ بھی، یہاں آپ دیکھیے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر جہاں کہیں آئے گی اس کو ہم کہیں گے یا المدیہ الصغیرہ، چونکہ یا مدہ کو بھی ہم نیچے کی طرف کھینچتے ہیں اور کھڑی زیر کو بھی ہم اسی طرح نیچے کی طرف کھینچیں گے۔ من الثمرات، یہ ناظرین دیکھیے پھر الف مدہ ہے، ما قبل مفتوح ہے اس کا، یہ الف مدہ ہو گیا۔ رزقا لکم، یہاں پہ ادغام ہے، وہ ابھی چونکہ اب ہم نے نہیں پڑھا اس کو چھوڑتے ہیں۔ فلا تجعلوا، جی ناظرین یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس طرح کہ الف
الف مدہ ما قبل مفتوح، یہ تو الف مدہ ہو گیا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جیم آئی ہے، اور جیم ہے بھی ساکن. آج ہی کا ہمارا سبق تھا حروف قلقلہ کا، جس میں یہ 5 حروف ہم نے قطب جدین یہ پڑھے، اور ہم نے کہا کہ اگر یہ حروف ساکن آئیں گے تو ان پر آواز لگنے کے بعد واپس آئے گی. یہاں پہ دیکھیے یہ جیم ساکن ہے، لہٰذا یہاں پر آواز لگ کر واپس چلی جائے گی، اور ہم اس کو یوں نہیں پڑھیں گے فلا تجعلوا، نہیں، بلکہ کہیں گے فلا تجعلوا، تج آواز لگنے کے بعد واپس آئے گی، اور اس عمل کو کہتے ہیں قلقلہ. تو جیم پر قلقلہ ہوگا فلا تجعلوا. یہاں پہ آپ دیکھیے ناظرین، پھر واو ما قبل مدموم، واو مدہ للہ. دیکھیے لفظ اللہ اسم جلالت ما قبل مکسور ہے. ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اسم جلالت کا ما قبل مکسور ہو تو اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے نہیں پڑھتے. لہٰذا ایک تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، اور دوسرا اس کے اوپر آپ دیکھیے کھڑی زبر ہے جس کو ہم کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ، تو اس کو یوں پڑھیں گے للہ اندادا وانتم. جی ناظرین، 4 چیزیں ہیں اس میں. سب سے پہلے تو نون ساکن ہے، اور دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف نہیں ہے، حروف حلقی میں سے، لہٰذا یہاں پر اخفا ہوگا اور آواز چھپائی جائے گی. ہم کہیں گے اندا. ایک دوسری چیز یہ ہے، یہ الف آیا ہے، اس کا ما قبل مفتوح ہے. اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ ادغام ہے، وہ ہم نے نہیں پڑھا، لیکن یہ دیکھیں پھر نون ساکن، اور اس کے بعد کوئی حرف اظہار نہیں ہے بلکہ حروف اخفا میں سے تا آ گئی ہے، لہٰذا یہاں پر بھی اخفا کریں گے. پکی بات یاد رکھ لیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے اوپر ہمیشہ اخفا کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اظہار کرتے ہیں. تعلمون، یہاں پہ دیکھیے واو ہے، ما قبل مدموم ہے، لہٰذا یہ واو مدہ. تو اس سبق کو ہم پڑھ چکے، اس کا ترجمہ بھی انتہائی آسان ہے. تو آئیں آج کے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے الذی. الذی گزشتہ سبق میں ہم نے اسماء موصولہ پڑھے تھے، آپ کے علم میں ہوں گے الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی. تو الذی یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، وہ جس نے، وہ ایک جس نے. جعل ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم نے یہ پڑھا تھا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ رکھ لیتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. تو میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ جعل کا اصل معنی جو ہے وہ بنا لینا ہوتا ہے. یہ جعل فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بنایا، اس نے بنایا. الذی وہ جس نے، جعل اس نے بنایا. آگے دیکھیں لام زبر لا آ گیا. ہم ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں کہ لام زبر لا اور لام زیر لی دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے لیے، کے لیے اور واسطے. تو واسطے، جس نے بنایا واسطے یا لیے کس کے؟ قوم. دیکھ لیں اس میں ضمیر متصلہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر آئی ہے، لکم واسطے تم سب کے، تمہارے واسطے، تمہارے لیے، واسطے تمہارے. جس نے بنایا تمہارے واسطے کیا؟ الارض زمین کو. جس نے زمین کو تمہارے واسطے بنایا کیا؟ فراش، فرش سے ہے، بچھونا. ہر بچھانے والی چیز کو فراش کہتے ہیں، بیڈ شیٹ کو فراش کہتے ہیں. اس کے علاوہ بستر کی جتنی چیزیں بچھائی جاتی ہیں سب کو فراش کہتے ہیں. اسی طرح جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ فرنشڈ روم ہیں، تو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ مفروش ہیں، یعنی ایک مکمل ان میں وہ جو بچھائی جانے والی سہولیات ہیں وہ مکمل طور پر کمرے میں، روم میں موجود ہیں. اس سے فرش ہے اور اسی سے فراش ہے، فراشن بچھونا. الذی جس نے، جعل بنایا، لکم واسطے تم سب کے، الارض زمین کو، فراش بچھونا، واو کا ترجمہ. اور السماء کا معنی ہے اور آسمان کو بنایا. کیا بنایا؟ بناءً. بنا کا مطلب ہوتا ہے چھت، عمارت. بنا کا اصل معنی عمارت ہے، لیکن ہم اس کو چھت کے معنی میں کر دیتے ہیں، ہم یہاں پہ عمارت بھی لکھ لیتے ہیں. والسماء بناءً، اور آسمان کو بنایا، بناءً ایک عمارت، ایک چھت. واو کا ترجمہ ہمیشہ. اور
انزلا انزلا، ناظرین دیکھیں ایک ہے نزلا، نزلا کا معنی ہے وہ اترا، انزلا کا معنی ہوتا ہے اس نے اتارا، خرجا وہ نکلا، اخرجا کا معنی ہے اس نے نکال دیا۔ اسی طرح دوسرے افعال بھی آتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہم نے یہ فعل ماضی اور فعل مضارع نہیں پڑھے، اس کی زیادہ بحث میں جائے بغیر، انزلہ فعل ماضی ہے، یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، انزلہ کا معنی ہے اس نے اتارا، اس نے نازل کیا یا اس نے اتارا، بات ایک ہی ہے۔ وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا، من کا معنی ہے سے، السماء آپ پڑھ چکے ہیں، اسم الجمع ہے، آسمانوں سے، اور اس نے اتارا آسمانوں سے، کیا اتارا؟ ماءً، ماءً عربی میں کہتے ہیں پانی کو، اور اس نے آسمانوں سے پانی اتارا۔ فا پس اخرجا، ابھی دیکھ لیں تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا، خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکالا، تو فا پس اخرجا اس نے نکالا، فعل ماضی ہے، یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ با کا ترجمہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں ساتھ، ساتھ کس کے؟ ہی اس میں ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی آپ کبھی نہ بھولا کریں۔ میں دیکھیں ہر دفعہ آپ کو دہرائی کر کے یہ چیزیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، خواہش میری یہ ہے کہ آپ جتنے دیکھنے سننے اور پڑھنے والے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ان چیزوں کو دہرایا کریں تاکہ یہ اچھے طریقے سے آپ کو بھی یاد ہو سکیں۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، یا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ ہو اور ہی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، زبر زیر پیش کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے آپ یہ ہو ضمیر یا یہ گول اس کو دیکھا کریں، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، بہی ساتھ اس کے۔ میں ہمیشہ یہ بھی آپ سے کہتا ہوں کہ جہاں کہیں ضمیر آتی ہے اس کا عبارت میں کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، کس کے ساتھ؟ یہی ضمیر کا مرجع یہاں ما ان ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور اس نے آسمانوں سے اتارا، ما ان پانی کو، فا پس اخرجا اس نے نکالا، بہی ساتھ اس پانی کے، من کا معنی ہے سے، ہمیشہ یہی ترجمہ کرتے ہیں، یہیں بھی من کا معنی سے کیا۔ الثمرات جمع ہے ثمرتن کی، ثمرتن کہتے ہیں پھل کو، تو یہ جمع ہو گئی پھل، پھلوں میں سے یعنی پھل نکالے، رزقن رزق بطور رزق کھانے کے لیے، لام زبر لا اور لام زیر لی، دیکھیے اس سے پہلے بھی یہاں پہ بتا چکا آپ کو، اس کا ترجمہ کرتے ہیں لیے، کے لیے اور واسطے، تو واسطے کس کے واسطے؟ کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم سب کے واسطے یا تمہارے واسطے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ اور اس نے نکالے اس کے ساتھ، مِنَ الثَّمَرَاتِ بہت سارے پھل، رِزْقًا لَكُمْ تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ فا کا معنی ہے پس، پس سے مراد ہوتا ہے پھر لا، لا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لا نافیہ ہوتا ہے اور ایک لا نہیں کا ہوتا ہے۔ ناظرین یہ جو لام الف لا ہے یہ لائے نہیں ہے، لائے نہیں کی پہچان یہ ہوتا ہے کہ وہ مضارع کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، یہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی آگے چل کے جب ہم تغیرات مضارع پھر مضارع پڑھنے کے بعد پڑھیں گے۔ ابھی آپ اتنا ہی یاد رکھیں کہ لا کا معنی ہے نہیں یا نہ، پس نہ، فلا پس نہ، تجعلو میں اگر آپ دیکھیں تو تا ہے شروع میں، تا علامت مضارع ہے، جیسے یا علامت مضارع غائب کی ہے، یہ تا علامت مضارع حاضر کی ہے، یا کا معنی وہ ہوتا ہے اور تا کا معنی ہوگا تم، فلا پسنا تا سے تم۔ اب دیکھ لیں واو الف جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے، یہاں پہ اصل میں تھا تجعلونا، نون تھا، نون گرا دیا ہے ایک عربی قاعدے کے مطابق، عربی گرامر کے حوالے سے اسلام الف لا نے، تو واو نون جمع کے لیے آتا ہے جس کا ترجمہ ہم ہمیشہ سب یا سارے کرتے ہیں۔ درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو ہے جعل، یہی لفظ ہے، جعل کا معنی ہوتا ہے بنانا، فلا پسنا تا تم، واو نون واو الف سارے کے سارے، پس تم سارے، جعل بناؤ، پس تم سب نہ بناؤ، فلا پسنا تجعلو تم سب بناؤ۔ پھر دیکھیں للہ میں لام زر لی، لام زر لی لیے، کے لیے اور واسطے، اس کا ترجمہ ہم ہمیشہ کریں گے اور کرتے ہیں واسطے اللہ، اللہ کے، پس تم اللہ کے لیے نہ بناؤ، انداد، اندادن جمع ہے ندن کی،
فلا ند لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ جب بھی جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں تو آپ یہ بھی سنتے ہوں گے کہ جو امام صاحب ہیں وہ ہمیشہ اپنے خطبہ میں یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، جملہ فلا ند لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ندن کہتے ہیں شریک کو، اور اندادن، اندادن کا معنی ہے کوئی شریک، کسی کو بھی شریک مت بناؤ۔ ناظرین یہ ایک اور بڑی خوبصورت آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ ہمیشہ تو نہیں لیکن 95% ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو نون تنوین آتی ہے کسی بھی کلمہ میں، کسی بھی اسم کے اینڈ پر، تو آپ اس کا ترجمہ جو ہے لفظ کوئی سے کرتے ہیں۔ اندادن کا معنی فقط شریک نہیں کریں گے، کوئی شریک کریں گے۔ میں نے کہا مکمل طور پر تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن 95% ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ترجمہ میں ہمیں لفظ کوئی بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ فلا تجعلوا للہ، پس تم سب نہ بناؤ اللہ کے لیے اندادن کوئی شریک۔ واو، واو کا معنی ہوتا ہے، اور واو کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ واو قسم کے لیے بھی آتا ہے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم۔ واو عاطفہ بھی ہوتا ہے جو پچھلے ہی جملے کو اپنے سیکوینس کے ساتھ آگے چلانے کے لیے اور کے معنی میں آتا ہے۔ اور انتم سے پہلے جو واو آتا ہے یہ بھی عام طور پر واو حالیہ ہوتا ہے اور حالانکہ کے معنی میں آتا ہے۔ اس واو کا ترجمہ ہم کریں گے اور حالانکہ، حالانکہ۔ انتم سے پہلے جو واو آئے گی وہ عموماً حالیہ ہوگی، یعنی حالانکہ کے معنی میں ہوگی، یا در آن حالے کے معنی میں ہوگی۔ واو کا معنی اور حالانکہ۔ انتم آپ سب جانتے ہیں، اسماء ضمیر ہم نے جو پڑھی ہیں، اسماء ضمیر منفصلہ، اس میں جو حاضر کی ضمیریں ہم نے پڑھی تھیں وہ یہ تھیں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ یہ اسم ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم سب۔ وانتم، اور تم سب۔ تعلمون میں دیکھیں تا علامت مضارع حاضر کی ترجمہ ہے تم، اور حالانکہ تم۔ واو نون جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے۔ درمیان میں دیکھیں عین لام میم، علم، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، تو جانتے ہو۔ واو اور انتم، تم سارے کے سارے، تعلمون تم سب جانتے ہو۔ جی تو ناظرین یہ ہم نے لفظی ترجمہ پڑھا ہے، ایک دفعہ اور میں اس کو دہراتا ہوں، اس کے بعد ہم باب محاورہ ترجمہ کرنے کے بعد اس کی تفسیر کریں گے۔ الذی، وہ جس نے، جعل، جس ایک نے بنایا، لکم، واسطے تم سب کے، الارض، زمین کو، فراشن، ایک بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، ایک عمارت۔ واو اور انزلہ، انزلہ اس نے اتارا، من سے، السماء آسمانوں سے، ماءً پانی کو، فا پس، اخرجا اس نے نکالا، بہی اس کے ساتھ، یعنی پانی کے ساتھ، من الثمراتی پھلوں میں سے، رزقاً رزق، لکم واسطے تم سب کے، فا پس لا نہ، تجعلو تم بناؤ، سارے تم سب بناؤ، للہ واسطے اللہ کے، اندادن کوئی شریک۔ واو حلیہ ہے، اور حالانکہ انتم تم سارے کے سارے، تعلمون تم خوب جانتے ہو۔ ناظرین اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمانوں کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا۔ فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ ناظرین یہ جو ہم ہمیشہ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں یہ ہم ترجمہ عرفان القرآن سے کرتے ہیں۔ اس کی ایک مختصر سی تفسیر پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ ایک تو تفسیر منہاج القرآن میں ہے، پچھلی آیات کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے کچھ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ اس میں عبادت الہی کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت، الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور الذی خلق لکم والذین من قبلکم، اور انسانی مبدا کا اس میں بیان ہے، انسانی ابتدا کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ غایت عبادت، اور عبادت کا جو مدعا ہے اور جو انتہا ہے وہ تقوی ہے۔ اعبدوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔
اور عبادت کی جو آیت کریمہ کے اینڈ پہ جو اس کا نتیجہ نکالا گیا وہ یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اس عبادت کے ذریعے تقوی کا نور نصیب ہو اور پرہیزگاری تمہیں نصیب ہو۔ اور تفسیر تفہیم القرآن میں آج کی آیت کریمہ کے بارے میں ہے کہ جب تم خود بھی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جب تم خود بھی اس کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سب اللہ کے کام ہیں، تو پھر تمہاری بندگی بھی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت خالقیت کا حوالہ دیا ہے، لہٰذا بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگو، میں ہی وہ رب ہوں جس نے تمہارے لیے آسمانوں کو چھت اور زمینوں کو بچھونا بنایا، تو کیا اب بھی وہ اس لا شریک عبادت کا مستحق نہیں؟ بلکہ صرف اور صرف یہی رب ہے جو حقیقی اللہ ہے۔ جیسے وہ کائنات پست و بالا کا اکیلا پیدا فرمانے والا ہے، ویسے ہی وہ عبادت کے بھی اکیلا ہی لائق ہے، اس میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا تفسیر کا سبق تھا۔ مکمل کرنے کے بعد ہم اپنے سبق کے اہم ترین حصے کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔ عربی زبان میں فعل کی 4 قسمیں ہیں، 2 زیادہ اہم قسمیں ہیں اور اس کے ساتھ 2 دوسری ملائی جاتی ہیں۔ فعل کی ٹوٹل 4 اقسام ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ فعل کی اقسام، پاسٹ ٹینس، فعل مضارع، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس، اور فعل امر، امپیریٹو اور فعل نہی، امپیریٹو نیگیٹو۔ تو یہ 4 زمانے ہیں عربی زبان کے اندر۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چاروں زمانے، ان سے مراد کیا ہے۔ فعل ماضی جو ہے، ماضی سے مراد گزرا ہوا زمانہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا تو ٹچ میں آپ کو دیتا رہتا ہوں، مگر آج بالخصوص یہ سبق آیا ہے تو ہم کیٹاگوریکلی اس کو پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی، گزرے ہوئے زمانے کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، جیسے ضربہ، اس نے مارا، جالسا، وہ بیٹھا، نظرہ، اس نے دیکھا۔ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے اس میں۔ اسی طرح فعل مضارع میں چونکہ حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، حال پلس مستقبل، جیسے یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، وہ مارتا ہے یہ حال ہو گیا، یا مارے گا یہ مستقبل ہو گیا۔ اسی سے یجلسو، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ اسی سے ینظرو، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ اس کے بعد فعل امر۔ فعل امر یہ کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا گزارش کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حکم یا گزارش کے معنی میں۔ اگر یہ بندوں کا اپنے لیے ہو تو یہ حکم ہوگا، اور اگر یہ اپنے سے بڑے منصب والے کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا جائے، یہ فعل استعمال کیا جائے، یا خود رب کائنات کے لیے یہ صیغہ ہم استعمال کریں، تو یہ پھر التجا اور گزارش کے معنی میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر اکتب، اکتب کا معنی ہے تو لکھ، یہ ہم نے حکم دیا ہے اور یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح ہم یہ لکھتے ہیں اغفر، اغفر کا معنی ہے تو بخش دے، تو یہ اللہ رب العزت کے لیے ہم نے گزارش کے معنی میں استعمال کیا۔ فعل امر جو ہوتا ہے وہ کسی کو کسی کام کی تعمیل کے لیے حکم دینا یا گزارش کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری رہ گیا فعل نہیں۔ فعل نہیں کسی کام سے منع کرنے کے لیے، کسی کام سے منع کرنے کے لیے، منع کرنے کے لیے
استعمال کیا جاتا ہے یہ. اور یہ ہمیشہ فعل نہیں جو ہے یہ فعل، چونکہ کسی کو آپ نے منع کرنا ہے تو یہ یقینی طور پر فعل مضارع میں ہی یہ استعمال کیا جاتا ہے، فعل نہیں. جیسے لا تضرب، لا تضرب تو نہ مار. اسی طرح لا تذهب تو نہ جا. لا تکتب تو نہ لکھ. جی ناظرین، 4 افعال ہم نے آج پڑھے ہیں، فعل کی اقسام پڑھی ہیں. پہلا ہے فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہے، فعل مضارع ہے، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس اس کو کہتے ہیں، اور فعل امر ہے امپیریٹیو، اور فعل نہیں امپیریٹیو نیگیٹو. یہ چاروں کی چاروں افعال کی اقسام ہم نے آج پڑھ لی. فعل ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، فعل مضارع کہتے ہیں حال اور مستقبل کو، اور کسی کو حکم دینے یا گزارش کے معنی میں جو فعل ہوتا ہے اس کو فعل امر کہا جاتا ہے، اور جس میں کسی کام کے منع کرنے کے لیے کہا جائے اس کو فعل نہیں کہتے ہیں. تو زمانے کی ٹوٹل 4 اقسام ہیں، فعل کی 4 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں. یہ آج کا انتہائی اہم سبق تھا جو ہم نے آج پڑھا ہے. ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کے آخری حصے کی جانب، جس کا نام ہے آج کی دعا. رات کو سوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آج ہم یاد کریں گے. چھوٹی سی اور انتہائی آسان دعا ہے جو فوری یاد ہو جاتی ہے. رات کو سوتے وقت کی دعا. آپ لکھیے جلدی سے: اللہم بِاسْمِکَ اموت وَأَحْیَا. جی، اس کو اعراب لگاتے ہیں، اعراب لگا کر اس کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کو یاد کریں گے. اللہم بِاسْمِکَ اموت وَأَحْیَا. ناظرین، اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ انتہائی آسان ہے. اللہم، اے ہمارے اللہ، بِاسْمِکَ، با کا ترجمہ آپ کو پتہ ہی ہے، با کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ. اسم کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ ہے، اسم کا معنی ہے نام، ساتھ نام کے. کا اسم ضمیر ہے حاضر کی، واحد مذکر حاضر کی جو ہم نے پڑھی ہیں، ضمائر متصلہ کا، کما، کم، کی، کما، کننا. یہ پہلی ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی. تیرے، اے اللہ ساتھ نام کا تیرے، تیرے نام کے ساتھ. اموت فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ، اس کا معنی ہے میں مرتا ہوں. نیند بھی چونکہ موت کی اقسام میں سے ہی ایک قسم ہے، واو کا معنی ہے اور. احیا، میں زندہ ہوتا ہوں. اور صبح کا دوبارہ اٹھنا وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا ہوتا ہے. اللہم، اے ہمارے اللہ، بِاسْمِکَ، ساتھ نام تیرے کے، اموتو، میں مرتا ہوں، وَأَحْیَا، اور میں زندہ ہوتا ہوں. اے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں. تو ناظرین، آج کی یہ دعا تھی جو رات کو سوتے وقت ہم نے پڑھ کے سونی ہے. رات بھر انسان یہ دعا پڑھنے کے بعد فرشتوں کی حفاظت اور ان کے حصار میں رہتا ہے. اللہم بِاسْمِکَ اموت وَأَحْیَا. تو ناظرین، یہ دعا ہم نے یاد کر لی. ہمارا آج کا 13واں سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو مکمل کریں، ایک دفعہ آج کے سبق کی دہرائی. سب سے پہلے ہم نے تجوید پڑھی. تجوید میں آج ہم نے حروف قلقلہ پڑھے ہیں، اور حروف قلقلہ جو پڑھے وہ 5 تھے: قاف، تا، با، جیم، دال. قلقلہ کہتے ہیں آواز کے لگ کر اور ٹکرا کر واپس آنے کو. حروف قلقلہ کا مجموعہ یہ ہے قطب جد، اور حکم ان کا یہ تھا کہ جب یہ پانچوں کے پانچوں حروف ساکن آئیں گے تب ان پر آواز لگ کے واپس آئے گی اور تب ان پر قلقلہ ہوگا. اس کے بعد قواعد میں بڑا اہم سبق ہم نے آج پڑھا ہے، وہ یہ تھا افعال کی اقسام.
فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی. اس کے بعد ہم نے آج کی دعا پڑھی ہے جو رات کو سوتے وقت پڑھی جاتی ہے، اللہم باسمک اموت و احیا. معزز ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق المالك